کیا قرآن مجید میں گرامر کی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، جب گرامر مادے وجود میں آتی ہے تو بطور دلیل قرآن و حدیث میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا ہم جو گرامر بنا رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرامر سے قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قرآن و حدیث تو خود گرامر کو ماض وجود میں لانے کا سبب ہے۔ لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو۔ کعبہ کے طواف کے دوران چپلیں لے کر یعنی چپل ہاتھ میں پکڑ کر طواف کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مناسب نہیں ہے کہ آپ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے اور جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح آپ اللہ کے مہمان ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں، عبادت کی حالت میں ہوں اور آپ نے نالین پکڑی ہو، مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ اسے گناہ نہیں کہا جائے گا، لیکن ادب کی خلاف ورزی ہے۔ کیا مرحوم والدین کے غم میں رونا ٹھیک نہیں؟ کیا اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ انہیں ہماری موت سے بڑا غم عطا فرما تاکہ یہ ہمیں بھول جائے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے والدین کو یاد کر کے رنجیدہ ہونا، آنسو نکل آنا کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ قبر کے بہت قریب ہوں گے اور رو رہے ہوں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ جس طرح زندگی میں آپ روئیں تو آپ کی والدہ تڑپ جاتی ہے، والد صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ انہیں تکلیف اور دکھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اضافی دکھ یا تکلیف ہوگا یا وہ کوئی بد دعا دیں کہ ہم سے بڑا غم اسے عطا فرما۔ جب وہ اپنے غم میں دیکھ کر افسردہ ہو رہے ہیں تو بچہ جب اس سے بڑے غم میں مبتلا ہوا تو کیا خوش ہوں گے؟ یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں لوگوں نے عام کی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نظر بد اتارنے کے لیے سر سے لال مرچوں کو گھما کر جلانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نظر بد اتارنے کے لیے 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ یا تو پھر یہ ٹوٹکے ہیں جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، لال مرچوں والا۔ 7 عدد لال مرچیں لیں اور جس کو نظر لگی ہو اس کے اوپر مٹھی میں پکڑ کر 7 دفعہ گھما لیں۔ پھر 1 بار یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کریں اور مرچوں کو چولہے میں جلا دیں۔ اگر تو ان سے اٹھنے والا دھواں آپ کی ناک میں چڑھ جائے اور کھانسی آنے لگے، آنکھوں میں جلن محسوس ہو، کھڑا ہونا مشکل ہو تو سمجھ لیں کہ نظر نہیں تھی، اور اگر بالکل ایسا نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر تھی۔ یہ عمل 2 یا 3 بار کریں، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ اگر قرآن پاک کسی وجہ سے ہاتھ سے گر گیا ہو تو کیا اس کا کفارہ دینا واجب ہے؟ قرآن کریم اگر نادانستہ طور پہ ہاتھ سے گر جاتا ہے تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیں گے تو کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ سب ان کی اپنی اختراع ہے، ان کی ایجاد ہے، ایسا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں، اس غفلت پہ توبہ ضرور کر لیں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ کیا نیل پالش یا عرق لگانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ نیل پالش لگانے سے ناخن پر ایک تہ جم جاتی ہے جس سے ناخن تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔
جس کی وجہ سے وضو بھی نہیں ہوتا۔ لیکن عرق تو ایک قسم کا رنگ ہوتا ہے، اس سے ناخن پر تہ ہی نہیں بنتی۔ وضو کرتے وقت ناخن گیلا ہو جاتا ہے، اسی لیے عرق لگانے میں کوئی حرج نہیں، اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کیا شادی شدہ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر والد دینا چاہتے ہیں یا والدہ دینا چاہتی ہیں، بیٹی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، آپ ہرگز زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ علماء کرام ایک اصول بتاتے ہیں کہ جن کی نسل سے آپ ہیں یا جو آپ کی نسل سے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سید اور غنی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن سگی بہن بھائی کو اور بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح خالہ، پھوپھی، تائی اور چچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوتیلی ماں کو، سوتیلے باپ کو یا سوتیلے بہن بھائی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سوتیلی اولاد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی ہر سوتیلے رشتے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہ کر کھانا کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آتش پرست لوگ کھانا کھاتے وقت خاموش رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی مسلمان کھانے کے دوران خاموش عبادت کی نیت سے رہے گا تو وہ یقیناً گناہگار ہوگا، اور یہ بالکل خلاف سنت طریقہ ہے۔ ہاں، اگر اچھی بات کرنے کو نہیں ہے تو فضول بات بھی نہ کرے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول باتوں سے منع فرمایا، نہ کہ اچھی باتوں سے۔ کام کی بات کرنا مناسب ہے، نہ کہ خاموش رہ کر آتش پرست لوگوں کی نقل کرنا۔ بیوی اگر فجر کے وقت سوئی رہتی ہے تو کیا اس کا حساب اس کے شوہر کو دینا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر کے وقت آپ اپنی بیوی کو کسی ڈر کی وجہ سے نہیں اٹھاتے نماز کے لیے، تو آپ خود کو مرد کہنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی بیوی سوئی رہتی ہے اور اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتی اور نماز فجر کا وقت گزر جاتا ہے تو اس کا حساب آپ کو یعنی شوہر کو دینا ہوگا اللہ کے ہاں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی نمازی بنیں اور بیوی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو بھی نماز کی سختی سے تلقین کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ کس چیز کا صدقہ دینے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ علماء کرام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ حرام قطعی مال سے صدقہ کریں گے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ حرام قطعی وہ مال ہے جو مثال کے طور پر رشوت کا مال ہو، سود کا مال، چوری کا مال، رشتہ داروں اور لوگوں کا غصب کردہ مال، بہنوں کا یا اپنی پھوپھیوں کا حق وراثت دبا کر کاروبار کرنے والوں کا مال بطور صدقہ ثواب کی نیت سے کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فلسطین کو بیچنے والا مسلمان عرب کا غدار بادشاہ کون تھا؟ اس کا نام حسین بن علی شریف مکہ تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی مدد سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا
بلکہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنے میں بھی مدد دیتا رہا۔ کچن کی وہ کون سی چھوٹی سی چیز ہے جو خوراک کو جزوِ بدن بنانے کے عمل کو 10 گنا بڑھا دیتی ہے؟ کالی مرچ۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر کالی مرچ کے چند دانے چبا کر کھا لیں تو خوراک جلد ہضم ہی نہیں ہوتی بلکہ جزوِ بدن بننے کے عمل کو بھی تیز کر دیتی ہے اور خوراک میں موجود وٹامن ضائع نہیں ہوتے۔ کیا جمعے کے دن کپڑے دھونا شریعت میں منع ہے؟ جمعے کے دن کپڑے دھونا، صفائی کرنا بالکل بھی منع نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے اس بات کی دلیل پوچھیں۔ بلکہ جمعہ کے دن کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی کرنا شریعت میں مطلوب ہے۔ آپ بالکل دھو سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی کوئی منع ہے۔ اگر کھانے میں بال گرا ہوا نظر آ جائے تو کیا کھانا پھینک دیں یا کھا لینا چاہیے؟ کیا حکم شریعت ہے؟ دیکھیں، سر کا بال ناپاک نہیں ہوتا، خواہ وہ جڑ والا ہو یا جڑ کے بغیر۔ کھانا تو اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اس کو اتنی چھوٹی سی بات پر آپ ضائع نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو ضائع کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کراہیت محسوس کریں تو آپ وہ کھانا الگ کر دیں، نہ کھائیں، پھینکنا تو ٹھیک نہیں۔ اللہ کی نعمت کو اس طرح ضائع کرنا اسلام میں منع ہے۔ بے شک آپ کسی غریب یا بھوکے شخص کو وہ کھانا تحفتاً پیش کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواہ آپ بتائے بغیر بھی دے دیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ جس طرح بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا جاتا ہے، طبیعت جسے کھانے کو نہ کرتی ہو، اسی طرح بال نکال کر وہ کھانا آپ کسی غریب کو کھلا کر دعا لیں، نہ کہ اسے ضائع کر کے نعمت خداوندی کی ناشکری کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔